الحمد لله على نعمائه الوافرة والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم المخصوص بكل فاخرة وعلى وأصحابه ما دامت الدنيا والآخرة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي
یا نور الافئدۃ والعیون۔ انتہائی عزت، تکریم اور وقار دے لائق سادات کرام، علماء کرام، مشایخ اعظام، حفاظ کرام، قرہ حضرات، نعت خوانان، شیریں لسان اور ذکر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے مقدس، منور اور مطہر حوالے نال اج دی سنکار پذیر، ہر لحاظ نال بابرکت، پر وقار، پر مسرت، پر سعادت، پر راحت، پر نور، پر سرور، نورانی، روحانی، ایمانی، وجدانی، عرفانی، حقانی اور ایکانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دا مقدس اور بابرکت پروگرام اشتہار دے عنوان دے تحت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروگرام ہے، لیکن دوست احباب دی خواہش ہے کہ ذکر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیتا جائے۔ عظمت اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالی مجمعین اس نو قرآن و حدیث دی روشنی وچ بیان کیتا جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک دو بات میلاد دی لازمی کروں تاکہ اشتہار دا عنوان بھی اور جو وعدہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ ہاں، چونکہ قبلہ شاہ صاحب لوگوں کے ذہن میں وہی ہوتا ہے جو اشتہار کے اوپر لکھا ہوتا ہے، لیکن کچھ صبح اٹھ کے ان کو یہ نہ کہے میرے ان بھائیوں کو کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے جناب، میلاد کا عنوان تھا اور آپ کدھر چلے گئے، تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم گئے کہیں نہیں، ادھر ہی ہیں۔ اس لیے میں ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا میلاد منا کے میں تے تسی ایک ونڈ کرنے، ایک حقیقت تو پردہ اٹھانے کہ کائنات والیو اللہ دی قسم میں اسی میلاد منا کے شرک نہیں جے کرتے، میلاد منا کے شرک نہیں کرتے۔ اس دی وجہ میں قسم اٹھا کے پہ گل کرنا کہ اللہ دی قسم میں اسی شرک نہیں جے کرتے۔ او دی وجہ میلاد او دا ہوندہ ہے جڑا جمے، جڑا پیدا ہوئے، تے ساڈا رب ہوئے جڑا پیدا نہیں ہویا، ساڈا رب ہوئے جڑا پیدا نہیں ہویا، ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونے جنہ دی میلاد تے باسعادت ہوئی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اسی میلاد منا کے تے شرک نو جڑاں تو پٹ کے تے لکھاں میل دور سڑ دینے کہ شرکہ توڑا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں، ساڑھا تیرے نال کوئی تعلق نہیں۔ وہ دی وجہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شرک نو ختم کر دے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شرک نو ختم کر دے اور میلاد دا تذکرہ بالکل جڑا تو ختم کر دے۔ کیوں؟ سانو سمجھ آ جاندی ہے ساڈا رب ہوئے لم یلد و لم یولد، سو گئے ہو؟ ساڈا رب کون ہے؟ جدی شان ہے لم یلد
ولم یولد، نہ انہوں کسے جمع ہے نہ انہیں کسے نو جمع ہے، یعنی وہ کسے دا بیٹا بھی نہیں اور کسے دا باپ بھی نہیں. ساڑھا رب ہوئے تے ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جنہ دا میلاد شریف ہویا ہے، جنہ دی ولادت بعد سعادت ہوئی ہے، جنہیں کائنات کے تشریف لے آئے نے، جنہ دی آمد ہوئی ہے تے جنہ دے آؤں تے صحابہ نے اعلان کیتا سی، انہاں آکھیا سنیا اے جڑی ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا، یہ اس واسطے بیٹھے ہیں کہ مننا علینا بیکا حضور تہاڈی وجہ نال، تانوں کل کے تہاڈی تشریف آوری نال، تہاڈے جنم نال، تہاڈی ولادت باسعادت نال اور تہاڈی شخصیت اور پرسنالٹی دی وجہ نال اللہ جڑا ساڈے اوتے احسان کیتا ہے اس احسان دا شکریہ ادا کرنے واسطے بیٹھے ہیں. تو کیا سمجھ آئیے کہ یہ میلاد منانا یہ شرک نہیں. شرک تب ہوتا جب رب پیدا ہوتا اور رب کا میلاد چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے. جی میں ایک بندہ آکھے نا فلانا داتا صاحب گیا شرک ہو گیا، اس شرک ادو ہونا سی جدو ایک پاسے نعوذ باللہ من ذالک رب دی قبر ہوندی، دوجے پاسے داتا صاحب دی ہوندی، اسی رب دی چھوڑ کے داتا صاحب ٹر جاندے. اس شرک ادو بڑھنا سی. تے ساڑھا رب تے ہوئے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی قیوم ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ نیند ہوندی نہ اونگ ہوندی. ساڑھا رب ہو. ایک بات میں نے میلاد کی جو بڑی ضروری تھی وہ میں نے کر دی. اب ذرا دوسری سن لیں. جب صحابہ نے محفل میلاد منا کر یہ کہا تھا نا مننا علینا بیکا، حضور آپ کی وجہ سے اللہ نے جو ہم پہ احسان کیا ہے اسی اس احسان دا شکریہ ادا کرنے واسطے بیٹھے ہیں. تے شرک دا بہتا فکر کیوں ہونا چاہیے؟ رب نو شرک رب دا کر رہے ہیں نا، جنہیں کرنا رب نو بہتا فکر ہونا چاہیے سی. تے جس رب نے جبریل علیہ السلام نو 24,000 وردی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کر لیا ہے، اور رب ایک باری ادوں بھی کل دا نا تے رب فرما دیندا سونیا کہ محفل میلاد یہ احسان دے چرچے یہ صحابہ نو اٹھا سونیا یہ نواں کام کیڑا شروع کر لیا نے؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کیتا اور صحابہ بھی نہیں پوچھا سونیا آئی تے اجازت تو بغیر کیتا آئندہ کر لیے کریے، نہیں پوچھا. ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا بلکہ رب نے جبریل علیہ السلام نو کلیا ہے اس موقع تے، لیکن منع کرنے واسطے نہیں، انہاں صحابہ نو خوشخبری سنان واسطے جڑے محبوب دے ذکر دی محفل سے جا کے بیٹھے ہیں. جبریل علیہ السلام آئے نے، رب نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل، فرمایا سدرہ دی بلندی چھٹ، سدرہ دا دفتر چھٹ، میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلا جا اور جا کے پیغام میں محبت دے، پیغام میں دل لبھانا دے کہ سونیا اے جڑی محفل سجا رہے نا تیرے غلام انہاں خوشخبری سنا کہ ان اللہ یباہی بیکم الملائکہ، کہ صحابہ تواڈے محفل سجان دی وجہ نال اللہ فرشتیاں میں تواڈے تے فخر کردا ہے گیا. فرشتیاں میں حوالہ پیش کر دیں کہ نہیں لوڑ. ویسے یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے، ویسے یہ نسائی شریف میں موجود ہے، ویسے مشکات شریف میں موجود ہے، لیکن جس کا حوالہ میں پیش کرنے لگا ہوں مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. یہ روایت المعجم الکبیر امام طبرانی کی جلد نمبر 19 میں موجود ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں مننا علینا بیکا، حضور تہاڈی وجہ نہ رب جڑا ساڈے تے احسان کیتا ہے اس احسان دا شکریہ ادا کرنے واسطے میں فرض جانا بیٹھے. اسی کو صرف چولاں دے شاپراں واسطے نہیں بیٹھے، مت کو سمجھے کہ مٹھائی واسطے بیٹھے نے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے نہیں ہم بیٹھے اس لیے ہیں ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارے آقا میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. بڑا خوش نصیب ہوندہ ہے وہ بندہ جڑا کعبے جائے تے دروشی پڑھے، روزہ شریف تے جائے تے اللہ اللہ کرے. وہ بڑا پاگانا ہوندہ جے قبلہ شاہ صاحب، وہ بڑا پاگانا ہوندہ ہے. اللہ دے ولی چلے گئے نا، نیک بندے سن، صوفی سن، وہ جا کے اتنے طواف کعبہ کر دیا دروشی پڑھ دے رہے. جدو روزہ شریف تے گئے اتنے اللہ 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 اللہ. مرید بڑے پھر کالے بڑے ہوندے نے، اڑے مرید ہوندے نا کہیں یہ بڑے کالے ہوندے نے. اسے واسطے پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا سی کہ جڑے ساڈے کو کدی کدی آوندے نا دوروں وہ ساڈا دودھ آ کے پی جاندے نے،
ایڈے 24 گھنٹے ساڑے نال چمڑے رہندے نا، یہ ہوندے نے چچڑ، یہ ساڑا خون پیندے نے. ہاں یہ میں بالکل صحیح کرنا پہ، یہ ساڑا خون پی جاندے نے، ایڈے 24 گھنٹے نال ہوندے نے. کیونکہ پیر کو جاکھن نہ آکھن مرید اگوں نہیں ٹکن دیندے کسی نے. سبحان اللہ. ہاں جو دور سے آتے ہیں اور کبھی کبھی آتے ہیں وہ ہمارا دودھ پی جاتے ہیں. تیرے چمڑے رہندے نے، یہ چچڑ ہوندے نے. ہاں یہ تاجدار گوڑا رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے. وہ مرید کالی کالی پوچھن لگ پے، صاحب ہی نہیں لیا ہونا. انہاں کہا حضور یہ کی کیتا جے؟ اتھے جتھے رب رب کرنی اتھے محمد محمد کر دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم دائمان آبادا، اور جتھے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنی تھی اتھے تسی رب رب کر دے رہے ہو. یہ وجہ کی ہے؟ فرمایا تو انہوں پتہ ہے وہ محب اے محبوب ہے. ذرا اونچی آواز نہ بولو نا، اونچی آواز. وہ محب ہے اے محبوب ہے، اے محب ہے تو وہ محبوب ہے. فرمایا مریدو تو انہیں بھی پتہ ہے محب دے کر محبوب دا ذکر کریے تے محب راضی ہو جائے. ہائے ہائے ہائے. محب دے کر محبوب دا ذکر کریے تے محب راضی ہو جاندہ ہے. میں اوتھے سونے نو راضی کر لیا، اوتھے جا کے اپنے مولا نو راضی کر لیا. میں نے دسو کی کوئی نقصان ہو گیا دینا، بلکہ نفع ملیا نا. نفع ملیا، بولو نفع ملیا نا. اسی محفل میلاد منانے ہیں اور ذکر خدا بھی کرنے ہیں تے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرنے ہیں. میرے مرشد کریم، میرے استاذ محترم حضور سیدی و آقائی و مولائی و مرشدی و ساندی و استادی و شیخی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نو میں نال ہی سا ادوں اس دور چ جن بیرشی میں پڑھدا سا. ساڑے اتھے نال ایک حج کا چک، بیرشی دے نال حج کا شریف سادات کا چک ہے. اتھے چہلم دا ختم سی. حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے میلاد شریف دیاں وہ دو تین گلاں کی تھی. ایک نوجوان سے بڑا چھوڑا جا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا پیر صاحب توحید نہیں ہوندی. یہ بھی میلاد کا پوائنٹ ہے، سن لیں. توحید نہیں ہوندی؟ آپ نے فرمایا ہوندی ہے، ہوندی. انہیں کہا پھر بیان کیوں نہیں کردے پہ؟ بندہ فوت ہو گیا تسی میلاد دیاں گلاں کردے ہو، تسی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گلاں کردے ہو. آپ نے فرمایا بیٹے گل سن، توحید والی صورت کو سنا مینوں، توحید والی صورت سنا مینوں قرآن پاک دی. انہیں آکھا جی توحید دی سب تو بڑی صورت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا ذرا دوبارہ پڑھ. آندا جی قل هو اللہ احد. فرمایا قل تے ذرا روک کے قل دا ترجمہ تے کر، ذرا روک کے نہ قل دا ترجمہ کر. آندا جی قل دا معنی تے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہہ دیو. فرمایا جڑی توحید دی گل تو کرنا او تے مصطفیٰ دی زبانی شروع دی ہے. توحید میں خانہ ساز نہیں، توحید وہی قابل قبول ہے جڑی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے اعتبار کر کے منی جائے. سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ تو لے کے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ لے کے تاجدار چوڑا شریف، تاجدار علی پور سیدہ شریف، تاجدار پاک بدر شریف، تاجدار اجمیر شریف، تاجدار سواب شریف، تاجدار سیال شریف، تاجدار کوئنہ شریف، تاجدار موزمہ شریف، ایک جتنے بزرگان دین نے انہاں توحید وہی سنائی ہے جنہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رائی منی گئی. جزاکم اللہ فی الدار. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اچھا. اور یاد رکھنا توحید بھی دو طرح کی ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو. توحید بھی، یہ آپ ذرا سنیے جی، توحید بھی دو طرح کی ہے. اور ابھی جانا نہیں، ابھی سننا ہے تھوڑا سا آپ نے. توحید دو طرح کی ہے، ایک ہے ابلیسی، ایک ہے جبریلی. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب بھی درس دیا ہے نا جبریلی توحید کا دیا ہے، ابلیسی توحید کا ایک لمحہ بھی درس نہیں دیا. اس کو ذرا سمجھے بات کو. آدم علیہ السلام نے بنا لیا ہے، کرو سجدہ فرشتے ہو آدم علیہ السلام کرو سجدہ. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس. سارے فرشتیاں کٹھیاں یک بار کی اکو ٹائم سجدہ کیتا آدم علیہ السلام الا ابلیس چودھری ریا کر گیا.
ابلیس آکڑ گیا انہیں کہا میں نہیں کرنا. رب نے فرمایا تو سجدہ کیوں نہیں کردا؟ میں تینوں حکم نہیں دیتا سجدہ کر؟ سارے کردے نے، جبریل جو کر لیا تینوں کی تکلیف ہے؟ جدو سجدہ جبریل علیہ السلام نے کر لیا تینوں پرابلم کی ہے؟ انہیں آکھیا یا اللہ میں تینوں منیا ہے، میں نہیں ہوں اور کسی نے مننا. یہ میری توحید ہے. ابلیس آندا ہے میری توحید ہے، میں تینوں منیا ہے، تیرے تو علاوہ میں نہیں ہوں کسی نے مننا. جبریل تو سجدہ کیوں کر لیا؟ ہائے 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 اے جو آکر گیا ہے تو سجدہ کیوں ہے؟ انہیں کہا یا اللہ اے جڑی بیان کی تھی اے دی توحید ہے. یا اللہ میری توحید پتہ کی ہے؟ جدو تینوں من لیا ہے جنہوں منوائی ہونا ایسے منوائی ہونے ہیں. ہائے 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 جنہوں منوائے گا اسی منی آواں گے، چونکہ جدو منیا جو تینوں بیس تیری ذات بنیاد تیری ذات جدو تینوں منی ہے تو یا اللہ جنہوں تو آکھے گا اسی منی آواں گے. یہ ہے جبریلی توحید، یہ ہے جبریلی توحید. اب حضور ضیاء العلوم رحمۃ فرمانے لگے بیٹے یہ بات بتاؤ یہ پینسل کیسی ہے؟ وہ لڑکا کہنے لگا جناب پینسل تسی جسٹس ہو سپریم کورٹ دے ماشاءاللہ تھوڑی دے زبردست پینسل. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اس کا کلر سکیم کیسا ہے؟ اس نے کہا ماشاءاللہ زبردست جناب. فرمایا اس کا قد کاٹے زبردست. انہوں نے کہا لکھ کے وہ چنگا لکھ دی. انہوں نے کہا جناب کیا بات ہے بڑا سونا لکھ دی. فرمایا اس کی چمک دمک ٹھیک ہے؟ کہنے لگا ٹھیک ہے. حسن رحمۃ اللہ فرمانے لگے جنی تعریف پینسل دی کی تھی ہے تعریف ہے کہ دی ہے؟ سمجھئے بات کو، جنی تعریف پینسل دی کیتی ہے کہ دی؟ آندہ جی جے سچی پوچھو تعریف تے بنانے والے دی ہے نا. تے فرمایا اے ہن کی گل ہے فوت ہو گیا تے اسی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان بھی نہ کریے، اسی میلاد کی گل بھی نہ کریے. اور جنہاں دے آؤں نہ رحمتاں ملیا، جنہاں دے آؤں نہ اللہ دا کرم ملیا، جنہاں دی ولادت دے بعد سعادت دی وجہ نال لوکاں دیاں بچیاں دے سیر کچے گئے، اور جنہاں دی آمد نال میں رب نے احسان کیتا ہے. فرمایا اور رب احسان کرے. رب فرمایا میں تھوڑے تے احسان کیتا ہے تے تانوں ذکر بھی نہ چنگا لگے، تانوں میلاد دی گل بھی نہ چنگی لگے. تے حضور ضیاء العلوم رحمۃ فرمان لگے اے جنی اسی تعریف کرنے نا پے اے تعریف تے وی بنان والے دی جن نے سونے نو سونا بنا کے کلیا ہے، جن نے شانہ دے کے کلیا ہے، جن نے عظمت دے کے کلیا ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے سلکھڑے حسین و جمیل کیوں وجہ کی ہے؟ کیوں ایڈے سونے سن؟ ایک خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن. آئے آئے بولو کی سن؟ خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن. اس رو جمال نے پیدر سنجرے لے پیدا ہوئے لے آپ نے اماں جان سیدہ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالیٰ رہا. آپ فرما دیا نے میرے کمرے اندر چانن ہو گیا، چانن کمرے چو پار جا گئے. میں کیا بی بی پاک ہے یہ چانن پار کیوں نہ جا رہے؟ میرے امام نے بھنڈ کر دیتی ہے، کمال کر دیتا ہے. فرما دیا سویا تو ہے صفی کرانا صفی کرانا جنہیں بیٹھے ہو نا بزرگاں نو معافی، بچہ کو انہوں بھی معافی، کو بیمار ہے انہوں بھی معافی. جوان جڑے بیٹھے ہو جڑے آندے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہوا، موت نہیں تھوڑے کو مانگدا نہ جان مانگنا پیا، صرف تھوڑا زور مانگنا. ورفان اللہ کا ذکر ہو، دریا دے کنارے آئے ہو ایویں پیاسے نہ ٹر جائے جے کدے. عشق مصطفیٰ دریا وگدا پیا، رج کے جاؤ رج کے مل کے رائی کا آواز کہ تو ہے صفی کرانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
ہے عین نور تو ہے حقیقت تو ہے عین نور تیرا صفی گھرانہ سارے عمل بچے تقسیم کر دیو تاکہ کوئی ماں روندی نہ ہوئے اج رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد اج وہ تشریف لے آ رہے ہیں جنہاں نے مسکراہٹاں تقسیم کرنی آئے اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی گل ہے اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی آمد بلاد باسعادت آمد پاک وال جاوا رب العالمین نے اس ویلے جدوں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں ایک گیلان شہر دے اندر گیلان شہر دے اندر گیلان شہر دے اندر میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں اپنی اماں دی گودی میں تشریف لے آئے ہیں
سویرے 1100 عورتاں امید دے نال جائے میرے اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی آمد دی وجہ نال انہاں 1100 پتر عطا کر دیتے ہیں۔ ذرا سارے بولو نا، سارے بولو، سارے بولو۔ نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، صدائے چورہ شریف، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ ساریاں عورتوں پتر آگیتے نے کسے دے کر تھی پیدا نہیں ہوئی۔ قبلہ شاہ صاحب مزے دی بات ہے وے وہ 1100 دے 1100 انہاں وچ کوئی چور پیدا نہیں ہویا، کوئی بدماش پیدا نہیں ہویا، کوئی فحاش پیدا نہیں ہویا، کوئی عیاش پیدا نہیں ہویا، 2 نمبری تے 10 نمبری کوئی نہیں پیدا ہویا، بلکہ 1100 دے 1100 صدقہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میرے اللہ نے انہاں ساریاں نو اپنے ولیاں دی صاف اندر جگہ عطا فرما دیتی۔ اجے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے عظمتاں دتیاں نے اور شاناں دتیاں نے، جینے غوث پاک جوان دے گئے نے ولایت دے درجے میرا اللہ بدھائی گیا ہے۔ جتے عام متقی پرہیزگار بندے دے مقام دی حد آ جائے اتھے اللہ دے ولی کامل دا مقام شروع ہو جانا ہے۔ جتے ولی کامل دے مقام دی حد آ جائے اتھے نجیب دا مقام شروع ہوتا ہے۔ جتے نجیب دے مقام دی حد آ جائے اتھے نقیب دا مقام شروع ہوتا ہے۔ جتے نقیب دے مقام دی حد آ جائے اتھے ابرار دا مقام شروع ہوتا ہے۔ جتے ابرار دے مقام دی حد آ جائے اتھے خیار دا مقام شروع ہوتا ہے۔ جتے خیار دے مقام دی حد آ جائے اتھے مقام قدم شروع ہو جائے، جتے مقام قطب دی حد آ جائے اتھے مقام قطب مدار شروع ہوتا ہے۔ جتے قطب مدار دے مقام دی حد آ جائے اتھے مقام قطب ارشاد شروع ہوتا ہے۔ جتے قطب ارشاد دے مقام دی حد آ جائے اتھے مقام قطب رفتار شروع ہوتا ہے۔ جتے قطب رفتار دے مقام دی حد آ جائے اتھے مقام غوث شروع ہو جاتا ہے، مقام غوث شروع ہو جاتا ہے۔ جتے ساری کائنات دے غوثہ دے مقام دی حد آ جائے اتھے غوث اعظم دا مقام شروع ہو جاتا ہے۔ ایک نکا جا درجہ نہیں ہون تے انجی روڑے ہی موک گئے نے، ان جنہوں استنجے دا بھی نہیں پتا ہوئی وقت دا غوث بنیا ہوندہ ہے، جنہوں دین دا ایک مسئلہ نہیں ہوندہ ہوئی وقت دا غوث زمان ہوندہ ہے، ان تے اے لفظ اپنی کھوکت آپ ہی کھو گئے نے بیچارے۔ لفظاں دے پلے قوم نے رہن کوئی نہیں دیتا، ورنہ جس ویلے لفظ غوث بولیا جائے بندے دی توجہ سدھی بغداد شریف پر جاندی ہے۔ خواجہ خواجگان بولیا جائے توجہ سدھی اجمیر شریف۔ آج بھی لفظ بابا صاحب بولو توجہ سدھی پاک پتن شریف۔ کیوں حضرت؟ ہاں سدھی توجہ پاک پتن شریف جاندی۔ ہون تے ہر بندہ ہی بابا صاحب تے خواجہ صاحب ان پہ گیا ہون تے یقین جان جڑے اوریجنل نے انہاں دے اسی پاپوش بردار انہاں دے جتیاں چکنا فخر سمجھنے جو اللہ کے ولی ہیں وہ تے انہاں دی خاک ساڑھے اکھاں دا سرم ہے۔ ہاں اللہ اکبر، کیا شان میرے اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس سارے سے سارے ولی اللہ بنے نے، کوئی انہاں میں جیسا پیدا نہیں ہوا جس نے کوئی انگلی اٹھا سکے جدا کردار ایسا ہے، یدی گفتار ایسی ہے میں کیا جنہیں خاص پاک دے صدقے دے نال اس کائنات سے چل دے پھر دینے پہ انہاں نو اللہ نے اتنا مقام دیتا ہے۔ پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ہے ہی خون مصطفیٰ نے، جنہیں نسل مصطفیٰ نے، جنہیں اولاد مصطفیٰ نے، جنہیں عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہاں نو میرے اللہ نے دنیا شانہ یا تعلقی دیا ہے۔ پھر میں فن کرنے واسطے صرف یہی کہہ سکنا وا نبی نانا علی پاپا تے اماں
صرف بیماران معافی دی جوان سے روزہ مل کے اس پاک کا ذکر کرنا ہے نبی نانا علی پاپا تے اماں فاطمہ زہرا نبی نبی نانا علی پاپا تے اماں فاطمہ زہرا نبی نانا علی پاپا تے اماں فاطمہ زہرا ہے جہاں سب زمانے کو گھرانہ غوث اعظم کا ہے جہاں سب زمانے کو گھرانہ غوث جزاکم اللہ فی الدارین یہ جنیری پڑھیا نا کوشش کر کے میں پڑھیا ماشاءاللہ تسی میرے نال رہو وہ دی وجہ بغداد شریف تے جانا ہی ہے نا آتے پٹرول 1 نمبر پاؤ گڈی چھتی پہنچ جائے گی پٹرول یہ سبحان اللہ تے جدو پڑھنا ہوئے وہ تو دیوانہ وار پڑھو یار بھی کھانی بھی سوکھی تے دوانی بھی سوکھی پر ذکر کرنا پھرے تے مردہ دا کام ہے مل کے ذرا ایک آواز میں کہنا نبی نانا علی پاپا تے اماں فاطمہ زہرا نبی نانا علی پاپا علی پاپا نبی نانا علی پاپا تے اماں آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں آپ میں ان کی آواز ذرا چیک کر لوں بھی یہ کتنے زور سے پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جب خطیب بولتا ہے مزہ لیتے ہیں جب آپ بولتے ہیں ہمیں بھی مزہ آتا ہے کوئی کام سانو راضی کرنے واسطے بھی کر لیا کر بس اتنا کام کر لو عشق کر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے آپ بھی مزہ لو بھی نہیں رہتے ہو مل کے لیا کل نبی نانا علی تے اماں نبی نانا علی پاپا تے اماں نبی نانا علی پاپا علی پاپا علی پاپا نبی نانا علی پاپا تے اماں نبی نانا علی پاپا تے اماں فاطمہ زہرا ہے جہاں سب زمانے تو گھرانہ غوث اعظم کا ہے جہاں سب زمانے سب زمانے تو گھرانہ غوث اعظم کا نبی نانا علی پاپا تے اماں فاطمہ زہرا یہ وجہ ہے سب زمانے تو گھرانہ غوث اعظم کا انیاں آلہ
کردار و گفتار تے عمل والیاں ہستیاں ہون جنہ دا عمل حمالیہ نالوں تکڑا ہووے کیٹو نالوں تکڑا ہووے جنہ دے سامنے شیطان آ کے نہ ٹھہ سکے انہاں ہی کہہ دے وے عبدالقادر بس کر تیر تو نماز معاف کر دیتی گئی ہے عبدالقادر پھر عبدالقادر سن آپ نے فرمایا ہوئے نماز تو روکن والیا لان دیا تو شیطان ہے آپ نے پڑھیا لا حولا ولا قوتا الا باللہ العلی العظیم جدو اینا کہن دی دیرے وہ سیری ٹیم دی روشنی غائب ہو گئی کہ وہ چاندہ جاندہ لانتی تیر مارن لگا کہن لگا عبدالقادر تیرے علم نے تینوں بچا لیا ہے تیرے تو پہلا میں 70 ولی گمراہ کر کے آیا تیرے علم تینوں بچا لیا ہے فرمایا وہ لان دیا علم نہیں بچایا میرے مولا دے فضل نے میں نے بچایا ہے یہ ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ خود اندازہ لگائیں جہاں مقام غوث اعظم کی انتہا آتی ہے نا ہے توجہ جہاں مقام غوث اعظم کی انتہا آتی ہے وہاں سے مقام تبع تابی شروع ہوتا ہے اور جہاں مقام تبع تابی کی حد آئے وہاں مقام تابعی شروع ہوتا ہے اور جہاں مقام تابعی کی حد آئے وہاں مقام افضل التابعین خیر التابعین سید التابعین خواجہ اویس کرنی کا مقام شروع ہوتا ہے اور جہاں خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کی حد آئے نا وہاں مقام صحابی شروع ہوتا ہے ہاں مقام صحابی شروع ہوتا ہے اور جہاں سب صحابہ کے مقام کی حد آئے وہاں مقام یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر شروع ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ اور جہاں مقام صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ کی حد آئے وہاں مقام نبوت شروع ہوتا ہے مقام نبوت اور جتنے مقام نبوت کی حد آ جائے اتنے مقام رسالت شروع ہوتا ہے اور جتنے رسولہ کے مقام دی حد آ جائے اتنے اول نظم رسولہ دا مقام شروع ہوتا ہے توجہ اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات توجہ سے سنیے جتنے سارے اول نظم رسولہ کے مقام دی حد آ جائے اتنے مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوتا ہے اور مقدہ کتھے وے جا کے جتھے ساری دنیا دیاں سوچاں مک جان ساری دنیا دے تخیلات مک جان ساری دنیا دا علم مک جائے لیکن مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضروں نہیں پا سکتے اے شان ہوئے مقام ہوئے جڑا دین والا خدا جاندہ یا جنہوں ملیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نہیں سی فرمایا والذی باسنی بالحق یا ابا بکرین لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی اے ابو بکر اس رب دی قسم جن میں حق دے نال مبعوث کیتا ہے میری حقیقت نو میرے رب دے سوا کوئی بھی نہیں جانتا اس روایت نو پڑھنا ہوئے تے مطالعہ مسرہ شرح دلائل و خیرات امام محمد المادی الفاسی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جلد کی کتاب ہے مصر کا پرانا ایڈیشن ہے صفحہ نمبر 129 جے کتاب دا پاسا کھبا جے سطر نمبر 24 جے سطر بھی غلط ہوئے دے منہ منگیا انعام دیا سطر نمبر 24 آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے حجت اللہ کے اندر مصر کی اعلیٰ حضرت امام یوسف بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ ہے صفحہ نمبر 50 جے کتاب دا پاسا سجا جے سطر نمبر 2 جے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے تے جدو جبریل علیہ السلام ہوں وہ بھی چپ کر رہے ہیں نوریاں دے سردار سید الملائکہ وہ بھی آندے نے سونے تہاڈیاں حداں نو کون جانے کلمت مشارق الارض و مغاربها فلم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے زمینہ دے مشرق پھول مارے نے زمینہ دے مغرب پھول چھڑے نے پر تہاڈے ورگا افضل تے اعلیٰ کتے نظر نہیں لیا ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آندے نے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آندے نے یہ دو میں پیر پائی ایک کوئی فیصلہ کر دے نے
دوواں دے علیحدہ علیحدہ روایتاں موجود نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دوویں غلام فرماندے نے لم ارا آندے نے مک دی گل مکاؤ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار ورگا نہ انہاں تو پہلا کو نظر آیا نہ کو بعد وچ نظر آیا. بس مک دی گل. انہاں دے پتر غوث پاک ورگا کو نہیں لبدا پیا جی تو سرکار ورگا کتھوں لبنا. میں ٹکرا مار مار قوم مر چلی ایتھوں تک ہے تے ایتھوں نہیں ایتھوں تک ہے. تینوں کنے انچی ٹیپ دیتا ہے؟ یہ کوئی لکڑ ہے جنہوں ماپدہ پھرنا ہے. یہاں تک ہے یہاں تک نہیں. اور یہی کہا کر بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. جو دل کریا کرے دے نہ کیا دیا کر کہ سونیا تو عظمت و نثار میں نال نال میلاد کرنا پیا. عظمت دی گل کرنا پیا نال نال غوث اعظم رضی اللہ تعالی دی شان بیان کرنا پیا نال نال انہاں دے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ میں اپنے میلاد دا عنوان بھی آوے وہی میں گل کرنا پیا تاکہ دوویں نواں دے گفتگو بھی رہے نال نال. انہاں ہی کہہ دیا کر ملک قوم میں انبیاء تاجدار ملک قوم میں انبیاء تاجدار تاجداروں تایا کا ہمارا نبی تاجداروں تایا کا ہمارا نبی. دل کے ذرا سایہ پنوری کہہ رہا ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا. فضا ذرا مسجد ہی گونج جائے اللہ راضی ہو جائے گا. سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے اولا والا. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. والیے تو جہاں ایک تیری ذات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا. اجی وہ ذوق نہیں جڑا میں لینا چاہنا تمہاری کو مل کے آواز کر اپنا نبی سمجھ کے پڑھو. سب سے اولا والا سب سے اولا والا. اگے میرے امام نے عقیدہ پیش کیتا ہے جڑا قرآن والا عقیدہ ہے حدیث والا عقیدہ ہے وہ عقیدہ عطا کیتا ہے. فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب رسولوں سے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. پانچ باری مل کے ذرا کہہ دو سب سے اولا والا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی سب سے اولا والا سب سے پہلا والا ہمارا نبی. وہ تاندلے آڑے ہو کی ہو گیا توانوں ربیع الاول لنگ گیا ہے پھر بھی میلاد منا دے ہو کی ہو گیا
اور ربیع الاول بھی چلو ہویا ساڑی کھوپڑی جو بھی گل آؤندی ہے چلو منا لیا جے ٹھیک کیتا جب ربیع ثانی پھر میلاد وہ توانوں وفات نہیں آؤندی میں کیا بیلیا آؤندا تے سانوں بڑا کچھ پر اسی میلاد تو ہی ویلے نہیں ہوندے کیوں شاہ صاحب اسی میلاد تو ہی ویلے نہیں ہوندے اور رضوی ایک کتھے لکھیا جڑا کری پھر دیو میں کہا ساڑھے مقدراں چ لکھیا ہے ساڑھا کو روڑا کسے نال ساڑھیاں نصیباں چ لکھیا ہے وہ یہ میلاد کتھے لکھیا ہے میں کہا کوئی لمبی چوڑی گل نہیں ساڑھیاں مقدراں چ لکھیا ہے اس واسطے کرنے ہیں پہ میں کیا تم وفات تے ہو منائے جدا نبی مر کے مٹی چ مل گیا ہے ساڑی سرکار پہلا بھی زندہ سن ساڑھے آشایا بھی زندہ ہے ترجمہ میرے امام نے کیتا ہے فرماندے نے کیا خبر کتنے جی تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی فجر مل کے لگا دو سب سے اولا والا نبی سب سے اولا والا اے تے رب العالمین نے سانو ارشاد فرمایا اے ایمان والو وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دا پھٹا اپنے گھرے جپان والے ہو وہ میلاد منان والے ہو میلاد ہوئی مناندہ ہے جدے کو محبت ہوئے وہ محبت اپنے سینے چ رکھن والے ہو تواڈے ذمے رب تواڈا دو ڈیوٹیاں لاندا ہے پیا یا اللہ کیڑی کیڑی فرمایا پہلی ڈیوٹی ہے وے اتقوا اللہ متقی بنو پرہیزگار بنو تے دوجی ڈیوٹی تواڈی ہے وے جدوں تقوی اختیار کر لو تے پھر ڈیوٹی ہے وے وکونوا مع پھر جدوں متقی بن جاؤ پھر سچیاں دے نال ہو جاؤ جے جاگ دیو تے گل کر لئیے کیونکہ 11:26 ہو گئے نے ٹائم ہو گیا بابا لیکن سن لو تھوڑا جا سن لو جی سن لو کو پتہ ہی ہر زندگی دی آخری رات ہوئے ذکر دی کو پتہ تے نہیں کیوں ضائع کریے سن لو گل بھائی ذوالفقار سمجھ آ رہی گلا ہائے 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 ہن ترتیب ویکھو قرآن پاک دی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو متقی بنو جدوں متقی بن گئے ہو ہن تواڈی ڈیوٹی ہے وکونوا مع الصادقین ہن سچیاں دے نال ہو جاؤ یا اللہ ڈائریکٹ سچیاں دے نال کیوں نہ ہوئیے پہلا تقوی کیوں ہے فرمایا اے تقوی ایسی قیمتی دولت ہے جنہوں لٹن والے بڑے نے ایسی قیمتی دولت ہے جنہوں لٹن والے بڑے نے جنہوں متقی بن جاؤ دولت نو سنبھالن واسطے سچیاں دے نال ہو جاؤ تاکہ کوئی چور آ کے تواڈی اس قیمتی متاع نو لٹ نہ سکے لوگ آندے نے بیعت کر دے ہو کی فائدہ ہے میں کیا ایمان بڑا قیمتی شہر ہے یہ تقوی بڑی قیمتی شہر ہے یہ آدھا چیزاں ہیں جنہوں نے سنبھال کے رکھنا چاہیے یہ تو میں کوئے نجاب نے چیزاں انہوں نے سنبھال کے رکھنا ہے انہوں نے سنبھالیا جڑا صرفاں دے اندر نہیں جا سکتا انہوں نے لاکراں وچ نہیں رکھیا جا سکتا بینک والیاں دے حوالے نہیں کیتا جا سکتا یہ ہور کوئی جگہ نہیں سنبھالیا جا سکتا رکھنا انہوں نے اپنے کول پر انہوں دے رکھوانے اسی آپ بڑے کمزور فرمایا وکونوا مع الصادقین سچیاں دے نال لگ جاؤ پھر تسی لٹے نہیں جاؤ گے پھر تسی لٹے
نہیں جاؤ گے یہ تواڈے ایمان دی حفاظت دی سند بن جان گے سچے لوگ ہن جاگ دیو گل ہور کراں اے کونوا مع صادقین سچیاں دے نال ہو جاؤ ایک بندہ شرابی ہے اللہ سب نو محفوظ رکھے اس لعنت تو ایک بندہ شرابی ہے وہ ویندا ایک نوجوان شراب پین لگا انہوں آندا وہ پتر شراب نہ پیا کر وہ یہ چنگی نہیں ہو وہ قرآن وچ منع ہی وہ حرام کیتی گئی ہے نہ پیا کر ہے آپ شرابی پر گل سچی کر گیا ہے آپ شرابی ہے پر گل اللہ دیتے سمجھ آ رہی ہے آپ شرابی ہے پر گل سچی کر گیا ہے انہوں بھی چوک وچ آ کے قرآن پڑھ کے شرابی آ کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان والیو متقی بنو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ او میرے نال ہو جاؤ میں گل سچی کیتی جے تے کی خیال ہے او دے نال لگ جائیے شرابی دے پاویں گل انہیں سچی کیتی او دے نال لگ جائیے نہیں ایک بندہ چور ہے انہیں ویکھیا ایک نوجوان کسی دا موبائل چکن لگا ہے انہیں کہا پتر نہ کری اللہ ناراض ہوندا ہے آپ چور پر گل سچی کر گیا ہے ان چور بھی آیت پڑھ کے آکھے شیطان پڑھے قرآن ایدے بچ بھی حکمت جان سارے قرآن پڑھنے والے سچے نہیں ہوں ہاں ساڑھے بچ بھی کئیاں بیماری لے فلانا قرآن دیس پڑھتا سی پیا قرآن دیس وہ ویکھتے صحیح مطلب کی لیندا پیا اخذ کی کردا پیا جے قرآن دیس پڑھ کے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں تاں وہ سچائی جے ڈنڈی مار دا تے پھر جھوٹائی وہ صادق نہیں ہوں جھوٹائی کاذبی ہے توجہ کی خیال ہو چور دے نال لگ جائیے نہیں پڑھیا انہیں بھی قرآن ہی ہے تو بھی یہ بھی پڑھ دا وکونوا مع الصادقین میں سچا جے میرے نال لگ جاؤ نہیں لگنا ہو دے نال اور تھوڑی جی کھول دیاں بانڈ کر کے گل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی حدیث ہے صدقے دا ٹھیر سی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چل راکھی کر وہ راکھی کرن لگ پہ رات نو چور آ گیا وہ پان لگا نہ کو پانڈ پرن لگا آپ نے رنگے ہتھوں پھڑ لیا انہیں آخیا مینوں چھڑ دیو بیوی بچے بھوکے سن تے میں لے کے چلا سا مہربانی مینوں چھڑ دیو فرمایا نہیں چھڑنا نہیں تو چور ہے انہیں آخیا جی معافی دیو نہ میں رکھ جانا ہر شے تے پر مینوں چھڑ دیو چھڑ دیتا رحم آ گیا چھڑ دیتا فجر دی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کے پڑھی سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور دا کی بنیا ہی سوکھی حدیث پڑھنی ہوئے تے مشکاہ شریف ہے جے پڑھ لیا جے اور رات والے چور دا کی بنیا ہی انہیں آخیا سونیا بس انہیں میرے کو رحم دی اپیل کی تھی میں انہوں چھڑ دیتا فرمایا توں تے چھڑیا پر اج راتی انہیں پھر آنا ہی اج راتی انہیں بولو اج راتی انہیں رات نو پھر چور آ گیا کیڑا ریڈار لگا سی کیڑا سسٹم سی سیٹلائٹ سسٹم کیڑا سی اس ویلے نہیں ساریاں سسٹماں نو ایک پاسے رہن دیو تے نگاہ نبوت نو ایک پاسے رکھو ترجمہ کرائیں امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ سے واسطے فرماتے ہیں سویا تواڈی نگاہ تو قرآن چاہیے دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر اے مصرع سمجھ آیا کوئی نہیں مصرع سمجھ آیا تو سنو دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر اور سر عرش پر ہے تیری گزر آقا کیا بات ہے تمہاری نگاہ پاگری ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں فرمایا ابو ہریرہ توں تے چھڑے اج راتی انہیں پھر آنا ہی رات ہوئی چور آ گیا
پھر پان لگا مال، پھر پھڑ لیا، انہیں پھر معافی دی اپیل کی دی، آپ نے چھڑ دیتا۔ پھر فجر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے فرمایا رات والے چور دا کی بنے آئی حضور پڑھ کے تو میں لے ہونا سی پر رحم آ گیا، تہاڈا امتی ہاں نا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہاں، سونیا رحم آ گیا، چھڑ دیتا ہے۔ فرمایا تو تے چھڑ دیتا ہے پر اج راتی انہیں پھر آنا ہے، اج راتی انہیں پھر آنا ہے۔ چور پھر آ گیا، چور پھر آ گیا، جس ویلے آیا وہ پھر مال پان لگا، آپ نے پھر پھڑ لیا۔ فرمایا اج تینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بوئے تے لے کے جانا، آج نہیں تیروں معافی ملنی، آج تیرا علاج پورا ہونا۔ انہیں آکھیا جی مینوں چھڑ دیو، آپ نے فرمایا نہیں چھڑنا۔ انہیں آکھیا جناب مینوں پتہ ہے تساں مینوں چھڑ دینا، کئی چور بھی بڑے سیانے ہوندے۔ انہیں آکھیا مینوں پتہ ہے جناب تساں مینوں چھڑ دینا ہے۔ آپ نے فرمایا نہ سوال ہی پہ تین میں کیوں چھڑنا ہے، تو چور ہے، 3 راتاں ہو گئے تینوں سمجھان دیا، تو پھر آ گیا۔ انہیں آکھیا جناب تساں چھڑ دینا مینوں، میری گل مان لو تساں چھڑ دینا۔ آپ نے فرمایا نہیں تینوں چھڑنا نہیں۔ انہیں کہا جناب چھڑنا کیوں نہیں، میں تو انہیں کوئی وظیفہ دسنا تسی وہ کریا کرو، تواڈے نال چور نہیں بڑھے گا۔ ایک وظیفہ دسنا وہ کریا کرو، تواڈے نال چور نہیں آئے گا، تو تسی مینوں چھڑ دیو۔ تے ہون دے مرید کی کر دیں، پتہ کی آندے حضور وظیفہ نہ دیا جے، سدھا جناب تویز چا دیو، گال وچ پائیے، پانی دم کر دیو، گھٹ گھٹ کر کے پیئے تے کام بن جائے بس، سانو نہ کچھ کرنا۔ کیوں جناب انجی کر دین، سانو نہ کوئی کرنا پے۔ تے جے پیر صاحب بیچارے ایک کری 10 ہی لین نا، وہ سورت فاتحہ 3 باری پڑھیا کر۔ انہیں آکھیا حضور تہاڈی بیعت کیتی، تسی پڑھو بلا ساڈے کرنے والا کام ہے کوئی اسی کریے، یہ کوئی ساڈے والا کام ہے جڑا اسی کریے، یہ جناب تساں ہی کرنا ہے۔ او خدا دیو بندیو، او مرشد دی محبت اے وے جڑی گل فرمان او من لیا کرو۔ تسی اپنا ٹکوسرا ڈائی ہوندے نہیں جناب ساڈی مرضی تے چلو، پیو جو فرماندے پڑھیا کر، تو پڑھیا کر بس گل ختم۔ تینوں کی پتہ ہے انہاں دے منہ نکلیا کام بن گیا ہو، تو اگوں پھر بنی مار دینا نہیں جی تسی کرو۔ سیابہ وظیفہ کر لیندے سن، انہیں وظیفہ چور نے دسیا تے آپ نے انہوں چھڑ دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ آگے فجر والے سنا کی بنیا رات والے چور دا، حضور میں پکا ارادہ کیتا سی تواڈے کو لے کے آنا سی انہوں، لیکن انہیں مینوں ایک وظیفہ دسیا، میں انہوں چھڑ دیتا۔ فرمایا کی دسیا سی؟ انہیں آکھیا جی ایت الکرسی پڑھیا کرو، تواڈے ال چور نہیں وڑے گا، شیطان نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ دسیا سو؟ جی آقا یہ دسیا۔ فرمایا ہے تے چور سی پر گل سچی دس گیا، ہائے ہائے ہائے، ہے تے چور سی پر گل ہے پرلے درجے دا جھوٹا سی، چور سی گل سچی دس گیا۔ فرمایا دس دن راتاں چور بن کے آنے والا کون سی کو خبر ہوئی ہے پتہ لگائی، اندر سویا تسی جانو تواڈا رب جانے۔ فرمایا وہ شیطان بے ایمان سی جڑا دن راتاں چور بن کے تیرے کول مارے آئے، اے تے پرلے درجے دا قذاب تے جھوٹا لعنتی چور پر گل سچی دس گیا۔ ان شیطان بھی چوک کھلو کے قرآن پڑھ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وہ میں سچا کہ میرے نال لگ جاؤ۔ تے کی خیال ہے چور شیطان دے نال لگ جائیے؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ شیطان دے نال نہیں لگنا، وہ چور دے نال نہیں لگنا، وہ شرابی دے نال نہیں لگنا۔ یا اللہ پھر لگیے کدے نال؟ اے صادق کون ہے؟ فرمایا لگیا جوڑا دے نال جنہاں دا عقیدہ سچا ہوئے گا۔ اچھی کہہ دے، اچھی کہہ دے، اچھی کہہ دے، جنہاں دا عقیدہ سچا ہوئے گا، جنہاں دا عقیدہ سچا ہوئے گا۔ صدقے جاواں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہاں دا عقیدہ سچا سی، داتا صاحب نو اسا منیا انہاں دا عقیدہ سچا سی، حضرت خواجہ صاحب نو منیا عقیدہ سچا ہے، بابا صاحب نو منیا عقیدہ سچا ہے، خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نو منیا عقیدہ سچا سی، حضرت سیدنا
فرید الدین رحمت اللہ علیہ نو منیا، خواجہ غلام فرید نو منیا، عقیدہ سچا ہے تاجدار گھوڑا نو منیا، عقیدہ سچا ہے تاجدار چورا شریف نو منیا، عقیدہ سچا ہے تاجدار علی پور سیدان شریف نو منیا ہے، حضور امیر ملت رحمت اللہ علیہ نو منیا، شاہ لسانی رحمت اللہ علیہ نو منیا، تاجدار بھیرا شریف نو منیا، حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں نو منیا ہے۔ عقیدہ سچا ہے، ساڈا تعلق 2 نمبری تے 10 نمبری دے نال نہیں، ساڈا تعلق او دے نال ہے جدا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بھی سچا ہوئے، اہل بیت دے بارے بھی سچا ہوئے، صحابہ دے بارے بھی سچا ہوئے، اولیاء امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارے بھی سچا ہوئے۔ لو جی ہون میں سمیٹن والے پاسے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ علیہ السلام نو اللہ نے کمال عطا کیتا سی۔ کوئی کوڑ دی بیماری والا ہوندا سی نا، وہ تے شفا والا ہاتھ پھیر دے سن، اللہ انہوں شفا دے دیندا سی۔ سبحان اللہ کہہ دیو۔ انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ مردے بھی زندہ کیتے اللہ دے حکم دے نال، کوڑ دی بیماریاں شفا بھی دیتی، پھول بیری والوں شفا دیتی، جے کو انہا ہوندا سی انہوں بھی سجاکا کر دے دے سن۔ کدے حکم نال؟ بولو کدے عزت نال؟ اللہ، یہ عقیدہ ہے ہمارا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے عزت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیان دی طرح نے، بنی اسرائیل دے نبی دی طرح نے۔ جیڑا کم او کر دے سن، اللہ میری امت دے علماء کاملین اولیاء واسدین نو باور عطا کی تھی۔ ہن میں تھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ لگا گل کر، بندے ایک نو ہاتھ نو کوڑ سی، بڑا علاج کروایا وہ ٹھیک نہیں سی ہوندا، مالج ڈاکٹر حکیم طبیب جو بھی اس دور چاہے سن بڑا علاج کروایا، لیکن جدو کو جائے وہ نہ کہ مالش کریا کر، اے فلانا کچھ تا کھایا کر، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو۔ وہ ایک اللہ والا میرے پیا انہیں آکھیا تُوں عبد القادر کو کیوں نہیں جاندا، اوتھے جا تو بالو ہو جائیں گا۔ انہیں آکھیا اچھا میں اوتھے ڈر جانا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ گیا، آپ مرغے نال روٹی کھا رہے سن، مرغے بھی ہوندے چنگے جڑے دوڑ پیندے سن، صحیح گل ہے۔ ہن تے وہ ساڈے خطیب صاحب نے انہاں بیچاریاں برائلر کھوایا محفل والیا، تے وہ ہولی ہولی بولے کہ بابا ایک بیٹھا ہوندا مولوی کو آواز کڈو، انہاں کہا ککڑ تساں وہ کھوایا جڑا نالی نہیں ٹپ سکدا، میں آواز کتھوں کڈاں؟ ککڑ کو کم دا کھوا میں آواز بھی کڈاں، صحیح گل۔ ادوں دے پھر ککڑ بھی چنگے، کیوں کہ بلا شاہ صاحب؟ ہاں نہیں وہ بڑے کام دے ککڑ ہوندا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغے دے شوربے نال وچ بوٹیاں روٹی تناول فرما رہے ہیں، وہ کوڑی آ گیا، کوڑ آ کے بہ گیا۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرمایا بھوک لگی ہے، ساڈے لگا ہوندا انہوں نے بھائی جی اینوں باہر باؤ اتھے، اور جی میں کو امیر مرید آ جائے نا لینڈ کروزر تے پیر صاحب کی فرماندے ہوندے نے اینوں سیدھا اندر ہی لئی آؤ، یا ٹوکریاں شوکریاں مٹھائیاں دیاں ٹوکریاں شوکریاں فروٹ دیاں، وہ آندے ہوندے جناب اینوں سیدھا اندر حجرے جی لئی آؤ۔ تے جے کوئی ماڑا مرید ٹر جائے تو پھر وہ آندے ہوندے نے خادم نو آندے نے اینوں حکم دے، پیران دا آرڈر ہے 3 لاکھ واری برانڈے ہی بہ کے کلمہ شریف پڑھ۔ پیر شاہ صاحب ان تے مردے ہوں جی کلمہ نصیب ہو جانا بیچارے نوں، جو دا حال ہویا ہے، ہاں صحیح گل ہے۔ تے جڑے میں پھر آنا جڑے اوریجنل نے، جڑے اللہ دے ولی نے، او ساڈے سر دا تاج نے، اسی انہاں دے نوکر، اسی انہاں دے غلام، اسی انہاں دے خادم، ہاں۔ لیکن باقی سانو پھر چنگے نہیں لگتے، صحیح گل ہے۔ تے پھر سید بھی ہون تے نسبتاں والے بھی ہون تے سونے بھی ہون تے پھر پھبدے تے ہے نا جی، ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ نسبتاں سلامت رکھے۔ ساڈے لگا ہوندا انہاں نے بھی اوتھے باؤ اینوں، لیکن وہ غوث پاک سن، فرمایا روٹی کھانی ہے
انہیں آخیا نہیں جی. فرمایا تیرا پیٹ دستا تینوں بھوک لگی ہے, تیرا پیٹ دستا تینوں بھوک لگی ہے, روٹی کھا لے. وہ ڈرے بیچارا, انہیں آخیا وقت دے غوث شان والے مقام والے دسو میں ہوں کتنے روٹی کھاواں انہاں نال بہ کے. آپ نے فرمایا چک نہ ڈر نہ روٹی کھا لے. انہیں آخیا جی نہیں مینوں بھوک نہیں. فرمایا کھا لے. ہوں سجے ہاتھ نوں کوڑ سی, ہوں کتوں نوالا توڑے کتوں سالن وچ لاوے, مٹی دا پیالہ وچ مرغے دا سالن تے سامنے پیا وقت دے غوث دے. فرمایا کھانا کھا لے. کہنے لگا نہیں حضور. فرمایا کھا لے, تیرے کو نہیں کھادا جانا تینوں میں کھلا دینا. آیا شفا واسطے اللہ نے کرم کرنا ہے, اللہ دے حکم دے نال غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو شفا لبنی ہے وہ میرا آیا. جدو میرے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک نوالا توڑیا, وہ منہ دے اندر شوربے دے اندر لگا کے پایا, پھر دوسرا نوالا توڑیا وہ منہ اندر پایا. فرمایا ایک نوالا تے دوجا نوالا میں کھلایا ہے, اور ایک نوالا تو آپ ہی کھا لے. وہ کہنے لگا حضور مزہ تے بڑا آیا پر میرا ہاتھ کام نہیں کرتا. فرمایا یہ بھی کرن لگ پڑے گا. نوالا میں توڑا, تیریاں انگلیاں دے درمیان پھنسا دینا, سالن کے اندر تو لگا رہے. جس نے نوالا توڑا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیاں انگلیاں میں پھنسایا. فرمایا ہن شفا دا ویلا آ گیا. آپ نے فرمایا دعا شوربے وچ سالن لگا تے منہ وچ پا, لیکن اوندا بازو کام نہیں کردا پیا. اس طرح لگان لگا سارا ہاتھ وہاں شور پہ اندر ڈوب گیا ہے. فرمایا ڈری نہ گھبرائی نہ, بالکل ذہن کے اندر خوف پیدا نہ کری, کٹ لے ہاتھ پار, میرے اللہ نے دل شفا عطا فرما دیتی. اللہ یا رسول یا فرمایا ہاتھ اپنا بار کر لے, میرے اللہ نے تینوں شفا عطا فرما دی ہے. جدوں پیالے وچوں ہاتھ باہر کڈیا ہے, ہاتھ بھی صحیح ہے تے بازو بھی صحیح ہے. تے آندا ہوئے گا ایک کائنات والے میں کنا بھاگا والا, کنا بڑا نگمارا خوش نصیبا. وہ اللہ دا ہوئے گا, اترانے کا نہ ہوئے گا, اور آندا ہوئے گا کہ خدا کے فضل سے ہم پر ایسا آیا سے آسم کا. مل کے ذرا یاد کو میرے یاریاں کھانا ہے دعانا ہے تیری ہو, سارے مل کے ذرا فضا کو جائے. خدا کے فضل سے ہم پر ایسا آیا سے آسم کا. خدا کے فضل سے ہم میں پھر آکھاں گا اپنا غوث سمجھ کے پڑھو. میں اپنے غوث پاک دی تعریف کر رہا ہوں, تسی اپنے غوث پاک دی تعریف. میری بات سمجھ آ گئی نا. بار بار نہ کہلوائیو, اس طرح پڑھو یار تہاڈا ایمان خوش ہو جائے کہ غوث پاک دی تعریف کی تھی, تے تانوں پھر ایسا مہینے 11ویں دوان دا سواد بھی آوے. یہاں ذکر کیتا ہے مل گیا کو خدا کے فضل سے ہم پر ایسا آیا زم کا. خدا کے فضل سے زم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ایسا آیا سے آسم کا. اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا زم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے
ہاتھ ہی موبائل پھڑیا تسی نال ہی ڈھلے ہو گئے انجی گل ہے نا انج نہ کرو پڑھو پڑھو آخری لمحات نے پڑھو بندہ وہ چنگا جدا اخیر چنگا ہو جائے میں بھی ادھا گھنٹہ تقریر کر کے جا سکتا ہاں پر میں مرنا ہے قبر جانا ہے کوئی مالک نو حساب دینا ہے میں ٹرکا کے نہیں جانا ہوں جو میرا دل ہوتا ہے میں بیان کر کے جانا ہوں بات سمجھا گی نا پڑھو ذرا مل کے فضا ذرا گونجے اے ساؤنڈ والا بھائی کتنے بیٹھا ہے اے بیٹے تھوڑا سا والیوم اس کا بڑھا دیں بڑی مہربانی بہت سونا چلتا پیا تھوڑا والیوم بیس اس کی زیادہ کر دیں مل گیا تو خدا کے فضل سے ہم پر ایسا آیا کہاں ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا زم کا ہمیں دونوں جہاں میں مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو یہ مطلب ہے میرے مریدہ خوف نہ کری مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ سے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں سہارا کا ہمیں دونوں جہاں میں ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے میرے خیال سے ہوں گے جاگ دے ہو پہ سنیے پھر ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ڈال دینا کام کس کا سے آسم کا مصیبت ڈال دینا کام کس کا پڑھو ذرا جملہ مل کے ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا عزیزو کر چکو تیار تم میرے جنازے کو عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پہ نام والا غوث اعظم کا یہ وصیت کر کے جایا جے جدوں میں مراں میرے کفن تے ایک تے بسم اللہ شریف لکھیا جے ایک کلمہ شریف لکھیا جے ایک درود شریف لکھیا جے تے غوث پاک دا نام لکھ دیا جے
تو لکھ دینا کفن پہ نام والا غوث اعظم کا۔ اور آخری مصرع ہے، یہ کلام کن کا ہے؟ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، وہ جمیل قادری رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے یہ کسی بابے نتھے دا نہیں لکھیا، ہاں یہ جمیل قادری رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے، جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ علیہ۔ جناب غوث دولہ اور براتی اولیاء ہوں گے، قیامت کا منظر ہے یہ، جناب غوث دولہ اور براتی اولیاء ہوں گے، مزار دکھلا کا معاشر میں صحرا غوث اعظم کا، مزار دکھلائے گا معاشر میں صحرا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ لو بیٹے اس کی ایکو شیکو بند کر دیں، بالکل والیوم جہاں تک کھولتا ہے کھول دیں، بیس کھول دیں، میں ایک پیغام دے لوں ذرا۔ مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر جتنے بھی میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے بیٹے تشریف فرما ہے، سب کے نام میرا ایک پیغام ہے، اگر اچھا لگے تو رکھ لینا، نہ لگے تو پھر آپ کی مرضی۔ پیغام میرا یہ ہے کہ نماز پنج گانا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا کرے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا پیغام میرا یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ بندہ مومن کی زبان کٹ سکتی ہے لیکن اس پہ جھوٹ نہیں آ سکتا۔ یہ جھوٹ بولیں گے منافقت ہوگی، بروایت بخاری شریف۔ تیسرا میرا پیغام یہ ہے کہ غیبت نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی۔ ہمارے خاص طور پہ علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹولیاں بنا کے چوکوں میں، چوراہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو پاس سے گزرتا ہے نا اس کی غیبتیں اور چغلیاں شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، وہ اس کی بات تو نے سنی ہے، یہ بات سنی ہے اس کے بارے میں، یار یہ ایسے کرتا ہے۔ خدا کے بندو، اپنے عیبوں پہ جب پڑی نظر تو دنیا میں کوئی برا نہ رہا، ہاں کوئی برا نہ رہا۔ اگلا میرا پیغام یہ ہے، جو دکاندار ہیں، کم نہیں تولنا اور کم نہیں ناپنا، یہ ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے اور تباہی ہے، یہ نہیں کرنا۔ اگلا پیغام میرا یہ ہے کہ کبھی زندگی بھر پڑوسیوں کے خلاف، کسی مسلمان کے خلاف عدالتوں میں جا کر جھوٹی گواہیاں نہیں دینی، کیونکہ ساڈے اس معاشرے وچ اسی گوانڈی دے، پڑوسی دے ایویں ہی خلاف ہو جانے ہیں بغیر کسی وجہ دے۔ اور ساڈی عادت پتہ کی ہوندی ہے؟ پنڈاں شنڈاں رہن والے بیلیاں دی، اللہ دی تینوں بہتا پتہ ہے نا گلاں دا۔ ساڈے پنڈاں والے دی عادت ہوندی ہے، اسی آنے ہیں بھی یار ساڈی پاویں کندھ ڈگ پے پر گوانڈی دا کٹا ضرور تھلے آ کے مرنا چاہیے۔ صحیح بات ہے ہمارے، ہاں جی شاہ صاحب، ہاں جی ہمارے یہ ہے، یہ کام نہ کریں۔ اب جو میں پیغام دینے لگا ہوں یہ صرف اور صرف
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نوجوانوں کے لیے ہے۔ نوجوانوں کے لیے پیغام میرا یہ ہے کہ نوجوانوں تواڈے کول اینڈرائڈ موبائل نے، انہاں موبائلاں وچ یہودی کمپنیاں کولوں پیکج لیندے ہو، پھر اودے وچ نیٹ چلاندے ہو، نیٹ دے ذریعے ساری رات لوکاں دیاں ماواں بہناں بیٹیاں بہواں دی عزت نو برباد کردے ہو، بے حیائی بے شرمی تے مشتمل کلام اور گفتگو کردے ہو ساری رات لوکاں دیاں بیٹیاں نال۔ جدوں رات 3-4 دا ٹائم آتا ہے تیرے پٹھے مسلز تھک جاندے نے، تیرے کولوں گلاں بھی مک جاندیاں نے، تیریاں اکھاں وچ نیند دا خمار بھی اتر آوندا ہے، موبائل نو تو سائلنٹ کرنا ہے یا بند کر کے سائڈ تے رکھ کے سو جانا ہے۔ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوجوان، مینوں سوچ کے دس، اس سون لگیا اس ٹائم کدی ایک واری بھی تیرے ذہن وچ خیال آیا کہ تے میری زندگی دی آخری رات دے آخری لمحے تے نہیں، مینوں صبح اٹھنا نصیب ہی نہ ہوئے؟ نوجوان مینوں دس کیڑا منہ لے کے مالک یوم الدین دی بارگاہ جانے، کی جواب دینا جا کے؟ تو کدی سوچیا ہی نہیں کہ میں انہیں غلط کام کرن تو بعد بھی بغیر مالک نو منایوں سو چلنا، بغیر توبہ کیتیوں سو چلنا، بغیر معافی منگیوں سو چلنا، کدی نہیں سوچیا۔ قبر میں جانا ہی سینکڑا مڑ مٹی دے تھلے ہونا ہی، اس وقت تیری قبر میں تیرا کوئی پرسان حال نہیں ہونا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیری قبر میں جلوہ فرما ہو جانا، مینوں دس کیڑا منہ کفن وچوں باہر کڈ کے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو وکھانا ہے؟ سونیا تسی رحمت للعالمین، بڑیاں رحمتاں ہر گھڑی ہر پل تساں میرے تے ورائیاں نے، لیکن میں نہ ہنجار نکلیا کہ میں تواڈے کسے فرمان تے عمل ہی نہیں کیتا، میں زندگی ضائع کر کے آ گیا۔ کی پرسان حال ہوئے گا میرا تیرا ہوتے؟ میرا پیغام چنگا لگے تے دل دی تختی تے لکھ لیا جائے، اگر نہ لگے تے قیامت نو اے نہ آکھیو کہ مولا کسے سمجھایا ہی نہیں سی، کسے دسیا ہی نہیں سی۔ اگر نوجوان اپنا ایمان بچانا چاہنا ہے، تے میری گل اس نوجوان نالے جڑا ایمان بچانا چاہتا ہے، اگر اپنا ایمان بچانا چاہنا ہے پھر میرے اس پیغام نو عشق دے قلم نال دل دی تختی اتے لکھ لے۔ بیٹی کسے دی ہوئے، ماں کسے دی ہوئے، بہن کسے دی ہوئے، جیڑی تیرے برابر دیئے اس نو اپنی بہن سمجھ، جیڑی تیرے تو وڈی ہے اس نو اپنی ماں سمجھ، جیڑی تیرے تو چھوٹی ہے اس نو اپنی دھی سمجھ، اور اونا دے بارے اپنی نظر وچ حیا پیدا کر، اپنی سوچ وچ حیا پیدا کر، اپنے خیالات وچ حیا پیدا کر، تاکہ اللہ تعالیٰ تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی واسطے دوسرے لوگاں دیاں نظراں وچ تے خیالاں وچ حیا پیدا فرما دے۔ اور اگر میرا پیغام میں نہیں سمجھ آیا قبلہ شاہ صاحب، اس تا پھر دوسرا رخ بھی ہے، اور دوسرا رخ ہے وے پھر ہونا پتہ کی یہ تیرے میرے نال کہ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارا، جیویں جیویں جھوٹا لارا، موت کھڑی سر ہوتے تیرے نالوں لکھاں سونے، اس سے خاک اندر رل ستے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار پاک پتن شریف قبرستان گئے، پرانے بزرگ جان دے نے کہ قبر نو پنجابی ٹھیری آندے نے، ٹھیری آندے نے قبر نو پنجابی میں شاہ صاحب ٹھیری آندے نے۔ آپ نے اتنے ٹھیریاں ویکھیاں نا، قبراں ویکھیاں وزیراں دیاں، رئیساں دیاں، لینڈ لارڈ، زمیندار، وڈیرے، نواب، انہاں قبراں دا کوئی حال نہیں، اتنے چکڑ مٹی ککھ تیلے تنکے پتے بڑا کچھ پیا ہے۔ آپ دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے،
بڑا روئے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ ٹیریاں ویکھ کے بڑا روئے تے فرمان لگے ویکھ فریدہ ٹیریاں، ویکھ فریدہ ٹیریاں اتے ککھ پے اتھوں آؤندا تے کوئی نہیں ویکھیا پر اتھے لکھ گئے، اتھوں آؤندا تے کوئی نہیں ویکھیا پر اتھے لکھ گئے۔ اور نوجوان بالآخر موتی، بالآخر موتی اس محفل تو بعد تیرے اتے رنگ چڑھنا چاہیے، محفل کروان والیاں تے بھی محفل وچ آن والیاں تے بھی تواڈی نماز نہ رہے، تواڈی نماز نہ رہے، اج فجر دی بھی نہ رہے، اج فجر دی بھی نہ رہے، نفلاں وچ ساری رات تے فرضاں وری نیند، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ ایک سجدہ جس سے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر فجر ویلے تسی مسجد وچ آ گئے، مسجد بھر گئی نمازیاں نال، تے اگر نوجوانہ تیرا کوئی یار تینوں آکھے کہ خیر ہے اج فجر ویلے بھی مسیتے، اج زور ویلے بھی مسیتے، وہ اج عصر ویلے بھی مسیتے، اور مغرب ویلے بھی مسیتے، اج عشاء ویلے بھی مسجد، وہ کی ہو گیا تینوں؟ انہوں ایک پیغام دیا جے، ایک جواب دیا جے، میں بدل گیا، میں بدل گیا، میرا من بدل گیا ہے، میرے من وچ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نور اتر آیا ہے، اسلام دا سرور اتر آیا ہے، اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغامات میرے دل وچ کر چکے ہیں اور اتر چکے ہیں، تے پیغام انہوں نے دیا ہے کہ نوجوانہ میں اس واسطے آ گیا کہ میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، جو ہے انہیں پسند وہ ہے مجھے پسند، جو ہے انہیں پسند وہ ہے مجھے۔ بس میں نے آج سے اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، جو ہے انہیں پسند وہ ہے مجھے پسند۔ بس سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی تعلیمات پہ عمل کریں، آپ نے جیسے زندگی گزاری اس طرح زندگی گزاریں، پھر یارمی کھائیں، دلائیں، شوق رکھیں، سارا کچھ ہو کے، لیکن جب خالی ہم صرف دیگیں پکائیں گے اور من میں ان کی باتیں اتریں گی نہیں تو تب پھر ظاہر ہی رہا نا، پھر اندر تو ویسا ہی رہا جیسے ہماری مرضی، لیکن مالک کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو قربان کر دو، پھر رزلٹ پتہ کیا نکلے گا؟ رزلٹ کیا نکلے گا؟ جو وہ کہتا ہے تم کرو، جب تم کچھ کرو گے وہ بھی کر دے گا، یہ محبت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔